آج کی ویڈیو کینیڈا کے ان 4 ہیروز کے بارے میں ہے جنہوں نے 1812 کی جنگ میں امریکہ کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس شکست نے کینیڈا کو فتح کرنے کے امریکی خواب کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا۔ یہ جنگ 1815 میں اس وقت ختم ہوئی جب امریکیوں نے برطانیہ کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے اور تمام دشمنی روک دی۔ یہ 4 ہیروز ہیں: جان نارٹن، جان برینٹ، میجر جنرل راجر ہیل اور میجر جنرل آئزیک براک۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم جناب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں، آپ کو پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ٹاور ہے نظر آ رہا ہے، جس کا بھی میں کلوز اپ آپ کو دکھاؤں گا اور اپنے ڈرون شاٹ میں بھی شیئر کروں گا۔ بنیادی طور پر یہاں پر 1812 میں جو امریکہ اور اس زمانے میں گریٹ برٹن کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، جو امریکہ نے ظاہر بات ہے ریوولٹ کیا تھا گریٹ برٹن کے اگینسٹ آزادی کے لیے، تو یہاں پر ایک جنگ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں 13 اکتوبر کو 1812 میں میجر جنرل آئزیک براک، جو برٹش جنرل تھا اور جس سے تمام آڈز اور پریشانیوں کے گیس کے جناب جو اس کے جو رینکس اینڈ فائل تھے ان میں میوٹنی ہوگی، کچھ لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے، تب بھی اس نے یہاں پر امریکیوں کے مقابلے میں جنگ لڑی اور ان کو شکست دی، اور اس جنگ میں لڑتے ہوئے وہ یہاں پر پھر مارا گیا، اور اس کی یادگار کے طور پہ یہ مونومنٹ یہاں پر بنائی گئی ہے تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ علاقہ جس میں اب ہم کھڑے ہیں، جس کو ہم کینیڈا کہتے ہیں، یہ آسانی سے برٹش گورنمنٹ کو برٹش گورنمنٹ کو اور بعد میں کینیڈین گورنمنٹ کو نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ خون ریزی یہاں پر ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، انہوں نے بڑے خوبصورت قسم کے مونومنٹس بنائی ہوئی ہیں اور سب کچھ، اس پہ ساری جو ڈفرینٹ پلرز اور باقی چیزیں ان کو انہوں نے تاریخ جو سی ہے وہ رقم کر دی ہے، اس کو لکھ دیا گیا ہے تاکہ جو ایک کوئی بھی وزٹر یہاں پہ کبھی آئے تو اس کو پتہ چلے کہ جناب جو کینیڈا کی تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، اسپیشلی جو امریکہ کے ساتھ اس کی جو جنگیں ہوئیں، ان کے نتیجے میں کون کون سے بڑے ایونٹس ہوئے، اور جو بڑے میجر ایونٹس ہوئے تھے جنگوں میں، ایک ایونٹ یہ 13 اکتوبر 1812 کا ایونٹ تھا جس کے لیے یہاں پر یادگار بنائی گئی ہے۔ چلیں اب اس کے قریب چلتے ہیں اور آپ کو کچھ اور ایڈیشنل انفارمیشن کے بارے میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ تو جناب یہ اسی مونومنٹ کے ارد گرد میں پھیرا ہوا، نیچے دیکھیں یہ زمین پہ آپ کو 1812 یا 1812 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ جو 6 نیشنز تھیں وہ بھی ساتھ اسے کہتے ہیں جنگ لڑ رہی تھی کینیڈین ملیشیا کے ساتھ اور گریٹ برٹن کی فورسز کے ساتھ امریکہ کے خلاف۔ تو یہ جو سارے ان کے نیٹو الائز تھے ان کے بارے میں یہاں پہ سارا کچھ انہوں نے انفارمیشن دی ہوئی ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ڈفرینٹ اسے کہتے ہیں جو کلینس تھیں اور ان کے جو سربراہ تھے، ان سب کے آپ کو یہاں پہ نام نظر آ رہے ہیں۔ یہ موہاک بڑا امپورٹنٹ اسے کہتے ہیں، ان کی یہ کلین ہے، اور اسے کہتے ہیں نیٹیوز کی، انڈیجنس لوگوں کی۔ یہاں پہ موہاک کالج بھی ہے کینیڈا میں بڑا مشہور، یونی ایڈا کوئی ہے ان کی جو وہ کلین، اس کا اسے کہتے ہیں دکھایا ہوا ہے ان لوگوں کا ڈریس کوڈ، اور یہ انون ڈاگا یا جو بھی اس کو پروناؤنس کریں، کیونکہ یہ ایک دوسری ایک اسے کہتے ہیں نیٹیو لوگ جو تھے یا ان کی جو کلین تھی جس نے اسے کہتے ہیں ساتھ دیا ان کا۔ اور یہاں پہ گائے اوگا نامی کوئی کلین ہے، اس کے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے اس ہر چیز کو اسے پریزرو کر دیا، بتایا کہ یہ لوگ مر گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن وہ بتا رہے کہ یار یہ ہمارے ہیروز ہیں، انہوں نے آج سے کوئی تقریباً 200 سال پہلے کم و بیش ہماری مدد کی تھی، اور پھر یہ کینیڈا کا جو ملک ہے یہ اس کے نتیجے میں پھر آنے والی دہائیوں میں وجود میں آیا۔ تو یہ سب کی سب چیزیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ بنا کر لگا دی ہوئی ہیں تاکہ اس کو پریزرو کیا جا سکے۔ یہ جب پیس اینڈ ریکانسلیشن ہوئی، میں نے آپ کو بتایا تھا 31 اگست کو اور ستمبر 1 کے درمیان 1815، جس کے تحت پھر یہ جو انڈیجنس لوگ تھے ان کے رائٹس بھی کلیم کیے گئے، کیونکہ ان کو آپ کہتے ہیں امریکی بھی تانگ کرتے تھے، کچھ کیسز میں کینیڈین جو تھے یعنی گریٹ برٹن کے لوگ وہ بھی۔ پھر انہوں نے کہا جب ہم نے آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہے تو ہمارے رائٹس بھی ہیں، یعنی ہمیں بھی یہاں زندہ رہنے کا حق دیا جائے، رہنے کا حق دیا جائے۔ تو یہ سب کچھ 31 اگست اور ستمبر 1 1815 کو جو پیس اینڈ ریکانسلیشن جو ٹریٹی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں یہ چیزیں وجود میں آئیں۔ تو یہ بھی سب کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو نیٹو الائز میں یہ وار آف 1812 جب یہ شروع ہوئی تھی تو کم و بیش تقریباً یہ 3 سال جنگ چلتی رہی، اور اس کے نتیجے میں پھر جناب والا یہ اس علاقے کا یہ فیصلہ ہو گیا، اور یہ ہمیشہ کے لیے اس زمانے میں برطانیہ کے تسلط میں آ گیا، اور بعد میں یہ پھر کینیڈا بن گیا۔ یہ مجسمے جان برینٹ اور جان نارٹن کے ہیں جو موہاک قبیلے کے سردار تھے۔ موہاک ایک مقامی قبیلہ ہے جو اس خطے میں صدیوں سے آباد ہے۔
1812 کی جنگ میں یہ دونوں برطانیہ کے اتحادی بن کر لڑے تھے. انہوں نے کوئنسٹن ہائٹس میں امریکی افواج کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا. ان کی بہادری کے اعتراف میں جان بریٹن کو لیفٹیننٹ کا عہدہ دیا گیا، جبکہ جان نارٹن کو میجر کے عہدے سے نوازا گیا. یہ اس کو جناب جس میں یہ پلاک کے آگے کھڑا ہوں، آپ دیکھیں تو ساری انہوں نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے. بنیادی طور پہ وہ جو 1812 میں جو جنگ شروع ہوئی تھی، جس میں بیسیکلی جو برٹش فورسز تھیں، جو کینیڈین ملیشیا تھا، اور 6 نیشن جو لوکل جو کوئی نیٹو لوگ یہاں پہ کہتے ہیں انڈیجنس لوگ، وہ سب کے سب جو ہم سے ہیں وہ برٹش سائڈ پہ جنگ لڑے تھے امریکہ کو شکست دینے کے لیے. اور یہ اس کے آنر میں جناب انہوں نے پوری یہاں پہ ہسٹوریکل اس کا یہ سگنیفیکنس بتائی ہے کہ کیسے جناب یہ جنگ یہاں پر ہوئی اور کس وجہ سے. میں پیچھے آپ کو بھی وہ جنرل آئزیک برونز کے حوالے سے بات کی، اس نے یہاں پہ اپنی جان دی اور الٹیمیٹلی پھر امریکیوں کو شکست دی. اور بعد یہ پھر جنگ ایک چلتی رہی، ختم نہیں ہوئی تھی 1812 میں، لیکن پھر 1815 میں 31 اگست کو پھر فارمل پیس ٹریٹی ہوئی، اور جس کے نتیجے میں جو نیٹو لوگ تھے ان کو بھی ان کے رائٹس ریکگنائز کیے گئے. یہ سارا جو ایریا یہ کینیڈا کے تسلط میں آ گیا اور امریکی شکست کھا کے یہاں سے چلے گئے. تو اس حوالے سے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. یہ ٹاور جنرل بروک کی یادگار ہے. اس ٹاور کی اونچائی 185 فٹ ہے. یہ 1853 اور 1856 کے درمیان میجر جنرل آئزیک بروک کی بہادری کی تعریف میں تعمیر کیا گیا تھا، جو 13 اکتوبر 1812 کو کینیڈا کے نیاگرا علاقے میں کوئنسٹن ہائٹس پر امریکی حملے کا دفاع کرتے ہوئے اس مقام پر ہلاک ہوا تھا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئنسٹن ہائٹس کی یہ جگہ دریائے نائگرا کے قریب ہے. دریائے نائگرا امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بین الاقوامی سرحد کا کام کرتا ہے. 1812 کی جنگ میں امریکی افواج نے دریائے نائگرا پار کر کے کوئنسٹن ہائٹس پر حملہ کیا، لیکن انہیں میجر جنرل آئزیک بروک اور ان کے جوانوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. یہ میجر جنرل آئزیک بروک کا مجسمہ ہے، جو ایک برطانوی فوجی افسر اور 1812 کی جنگ کے ہیرو تھے. وہ 1769 میں کینل آئی لینڈ میں پیدا ہوئے تھے. وہ ایک پیشہ ور سپاہی اور ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، جس نے اپر کینیڈا میں اپنی ریجیمنٹ کو چھوڑنے اور بغاوتوں کی موجودگی میں بھی کمان سنبھالی رکھی. میجر جنرل بروک 13 اکتوبر 1812 کی صبح کو اپنے سینے میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے، جب وہ امریکی افواج سے کوئنسٹن ہائٹس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے ساتھ برطانوی ریگولر اور کینیڈین ملیشیا ایک پلٹون تھی جس کی وہ قیادت کر رہے تھے. اس بہادری کی وجہ سے بروک کو بالائی کینیڈا کا ہیرو یا اپر کینیڈا کا ہیرو خطاب دیا گیا. جناب میں یہیں پر کوئنسٹن ہائٹ بیٹل فیلڈ جو سی اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، جو ساری میں مونومنٹس آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہ جو دریا نظر آ رہا ہے اس کا نام نائگرا ریور ہے، اور اکراس نائگرا ریور آپ کو سے کہتے سارا امریکہ نظر آ رہا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہم کینیڈا کی سائڈ پہ، اور ابھی تو یہ جگہ بڑی پیسفل لگ رہی ہے، اور لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس مونومنٹ کو، اس پارک کو انجوائے کرتے ہیں. گرمیوں میں یہاں ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے. یہ سوچیں 1812 سے لے کے 1815 تک جب یہاں پہ جنگ جاری تھی تو اس وقت کیا منظر ہوگا جہاں پر جناب بے شمار لوگ انہوں نے اپنی جانیں دیں صرف اس لیے کہ جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کے پیس کو، ان کے امن کو سیکیور کیا جائے. تو اس حوالے سے جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو وہ جو میں کہتا ہوں کہ جو ہسٹری کی جو نقوش ہیں، تاریخ کے جو نقوش ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو ان مونومنٹس میں نظر آتے ہیں. اور آپ اگر آنکھیں بند کرنے تو آپ پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جناب غالباً آپ وہ آج سے 200 سال پیچھے چلے گئے ہیں، اور اس وقت یہاں پر کیا صورتحال ہوگی اس کو پھر آپ تھوڑا سا ویژولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سوچا اپنے کیمرے کی آنکھ سے میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں اس تاریخی پس منظر کے حوالے سے.
یہ تختیق میجر جنرل راجر ہیل کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتی ہے، جنہوں نے میجر جنرل آئزیک بروک کی موت کے بعد 13 اکتوبر 1812 کو برطانوی افواج کی کمان سنبھالی۔ اس نے ایک کامیاب حملے کی قیادت کی جس نے کوئنسٹن ہائٹ سے حملہ آور امریکی فوج کو شکست دی اور ہٹا دیا۔ اب کچھ معلومات ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ جنرل راجر ہیل جو ہے وہ 1763 میں بوسٹن میساچوسیٹس میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1778 میں برطانوی فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے امریکی انقلاب اور نیپولین کی جنگیں لڑیں۔ وہ 1812 میں بالائی کینیڈا، یا جس کو اپر کینیڈا کہتے ہیں، جو آج کل اونٹیریو ہے، یہاں پہنچا اور 1812 اور 1813 کے دوران اس صوبے کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر خدمات انجام دی۔ اسے 1838 میں جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور 1851 میں اسکاٹ لینڈ کے ایڈنبرگ میں وہ انتقال کر گیا۔ تو جناب، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے جس میں میں نے آپ کے ساتھ کینیڈا کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کا تھوڑا سا امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی، تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہاں، ہوتا ہے کہ آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ تو بہت جلدی جناب ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اور جگہ پہ معلوماتی اور انٹرسٹنگ انفارمیشن کے ساتھ۔ خدا حافظ۔